السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی گنہگار مسلمان برزخ میں داخل ہوتا ہے، یعنی اس دنیا سے اس کی روح جب لے لی جاتی ہے اور اسے عالم برزخ میں داخل کر دیا جاتا ہے، تو اس کا وہاں پر کیا حال ہوتا ہے، کیا عالم ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے کیا سوال کرتا ہے، اور جب یہی معاملہ کافر کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کس چیز سے گزرتا ہے۔ آئیے سورۃ المومنون میں آیا نمبر 99 اور 100 دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں دو چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے۔ یہاں پہ کن کا ذکر ہے؟ کافروں کا ذکر ہے، وہ لوگ جو راہ حق سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعون، کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ پھر آیا نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے شاید اب میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے، برزخ ایک رکاوٹ ہے۔ کیوں اس کو رکاوٹ کا ترجمہ کیا گیا؟ یعنی میدان حشر میں جانے اور دنیا سے جانے کے درمیان کی جو رکاوٹ ہے وہ انٹیریم پیریڈ ہے، تو اس لیے اسے رکاوٹ بعض نے کہا، بعض نے برزخ کا لفظ استعمال کیا۔ الی یوم یبعثون، یہاں تک کہ جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پہ لعلی اعمل صالحا، شاید اب میں کچھ نیک عمل کر لوں۔ تو اس ضمن میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمائے کہ کافر اپنی موت کے وقت عرض کرے گا کہ اے میرے رب مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے، شاید اب میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں نے چھوڑ دیا ہے، اور نیک اعمال بجا لا کر اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، ان کی تلافی کر سکوں، ان کا ازالہ کر سکوں۔ اس پر اس سے کہا جائے گا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو تیری ایک ایسی ہی بات ہے جو تو وقتی طور پر حسرت و ندامت کے اظہار کے لیے کر رہا ہے، لیکن اگر تجھے واقعی دوبارہ دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے تو تو نے کرنا وہی ہے جو ابھی کر کے آیا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات، ایک اور نقطہ علماء کرام بیان کرتے ہیں تفسیر میں کہ انبیاء و اولیاء کا قدرت الہی اور اذن الہی سے مردوں کو زندہ کرنا اس آیت کے خلاف عمل نہیں ہے، اس کے منافی نہیں ہے، کہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عمومی قانون، ایک جنرل لا بیان فرمایا ہے، جبکہ انبیاء اور اولیاء کا زندہ کرنا قدرت الہی کا اظہار ہے کہ وہ ایک معجزہ اور کرامت ہے، وہ خرق عادت ہے، آؤٹ آف نارم چیز ہے، لیکن نارمل اصول یہی ہے۔ دیکھیے قرآن میں بھی کئی واقعات آپ نے پڑھے ہیں، میں نے آپ کو بتائے ہیں، جس میں انسان ہی نہیں غیر انسان بھی مرنے کے بعد زندہ ہوئے، جس میں چوپائے بھی ہیں اور پرندے بھی ہیں، مچھلیاں بھی ہیں، ہر شے ہے۔ پھر انسانوں کا ذکر بھی موجود ہے کہ جو مر گئے اور زندہ ہوئے، ان میں سرداروں کا ذکر بھی ہے، ان میں قوموں کا ذکر بھی ہے، ان میں انڈیویجولز کا ذکر بھی ہے، اس میں شارٹ لیفٹ بھی ہیں، لانگ لیفٹ بھی ہیں، ہر قسم کی ایگزامپلز قرآن میں موجود ہیں۔ کئی عرصے پر محیط موت ہے ایک شخص کی، پھر اٹھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو نیند میں کئی 100 سال سوتے رہتے، تغیر و تبدل کوئی نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی چینج نہیں آتی، پھر ٹھیک ہو جاتے۔ اچھا، اب ایک اور بات، ایک اور نقطہ، کہ جس طرح کافر اپنی موت کے وقت ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے لیے دوبارہ دنیا میں آ جانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اسی طرح وہ مسلمان بھی، غور سے سنیں، ایسے مسلمان بھی ہوں گے جو کلمہ گو ہوں گے، وہ بھی دنیا میں لوٹائے جانے کا سوال کریں گے، کیونکہ ان کے پاس نیک اعمال کی کمی ہوگی، ان کی زندگی کوتاہی میں گزری ہوگی، گناہوں میں گزری ہوگی، معصیت میں گزری ہوگی، اللہ سے دوری میں گزری ہوگی۔
اور یہ بھی میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ منافقون سے بتا رہا ہوں، جس میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اپنے رب سے تمہیں دور نہ کر دے۔ اور دیکھو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی تو ہیں خسارہ پانے والے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو تمہیں دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی مر جائے، اسے موت آ جائے، اس دنیا کو اسے چھوڑنا پڑ جائے، فیقولا، پھر وہ یہ کہہ اٹھے، یہی وہ بات ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں، کہ وہ یہ کہہ اٹھے کہ اے میرے رب، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں نہ مہلت دی، کیوں؟ فاصدقا، کہ میں صدقہ دے دیتا، واکن من الصالحین، اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر اسے بھی یہی جواب دے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کے یہاں سے جانے کا وقت پورا ہو گیا، جب وعدہ پورا ہو گیا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے کہ نہیں، تم نے واپس جا کے بھی وہی کام کرنے ہیں۔ یہاں اللہ نے مومنوں سے خطاب کیا ہے کہ مومن بھی، یعنی مومن سے مراد یا ایمان لانے والے وہ مسلمان جو اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے برزخ میں جا کے انہیں اندازہ ہوگا کہ میں نے تو اکٹھا ہی کچھ نہیں کیا آخرت کے لیے، اب پچھتائیں گے، اب سوال کریں گے، لیکن وہ سوال پورا نہ ہوگا۔ اچھا، ترمذی شریف کی ایک روایت بھی میں آپ سے ذکر کرتا چلوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے پہنچ سکتا ہو، یا اس پر زکوٰۃ فرض ہو، اس کے باوجود حج نہ کرے یا زکوٰۃ نہ دے، تو وہ مرتے وقت دنیا میں واپسی کا سوال کرے گا۔ اچھا، اس کا اگلا جملہ بڑا پیارا ہے۔ ایک آدمی نا اس وقت کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، اتق اللہ، اللہ سے ڈرے، دنیا میں واپسی کا سوال تو صرف کفار کریں گے، کیونکہ اس کے سامنے سورہ المومنون کی آیہ نمبر 99 اور 100 تھی۔ یہ دیکھیں نا، یہ فرق ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کبھی لوگ قرآن کی ایک آدھ آیت، دو آیتوں کا علم رکھتے ہیں، چند آیات کا علم رکھتے ہیں، اور علماء سے بھیڑ جاتے ہیں، صاحبان علم سے تکرار شروع کر دیتے ہیں، کمال کرتے ہو، قرآن میں تو یہ لکھا ہے۔ انہیں اور کی خبر ہی نہیں ہوتی، انہیں اور کی خبر ہی نہیں ہوتی، اور وہ اپنی جہالت پہ مصر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی یہ لکھا ہے، جی قرآن میں، آپ کمال کر رہے ہیں، آپ یہ کیسے کہہ سکتے، قرآن میں تو یہ لکھا ہے۔ انہیں اور آیات کی خبر نہیں ہوتی کہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے۔ تو یہ آدمی کیا کہنے لگا، آپ کمال کرتے ہیں، یہ تو کافروں کے بارے میں ہے، کافر سوال کریں گے، آپ مسلمانوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، میں اس کے بارے میں تمہارے سامنے قرآن کی آیات پڑھتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے پھر اس سورہ منافقون کی آیہ نمبر 9 سے لے کے 11 تک تلاوت فرمائی، اور یہ روایت جو ہے وہ ترمذی شریف کتاب التفسیر میں ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ رہے ہیں، لیکن وہ جو حق کے کھل جانے کے بعد بھی ہٹ دھرمی پہ اڑے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے اور ایسا بننے سے بھی بچائے کہ جب حق آشکار ہو گیا تو بندہ کہے کہ اچھا مجھے تو علم ہی نہیں تھا، قرآن میں یہ آیات بھی یوں موجود ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں کرے۔ تو اس ضمن میں علماء مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے،
اور اس کو جیسا کرنے کا حق ہے ویسا کرنے کی کوشش کرتا رہے، اللہ کے احکام بجا لاتا رہے، غفلت سے بچے، مال و دنیا کی محبت میں پڑ کے اپنے رب سے غافل نہ ہو جائے، اور دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لے تاکہ موت کے وقت اسے ان حالات سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اس لیے سورہ المنافقون کی آیہ نمبر 9، 10 اور 11 جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کے اندر میں نے آپ کو ایک دو چیزیں بتائیں، اور ایک دو چیزیں جو تقدیر سے متعلق ہیں وہ شاید پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگر آپ نے جاننا ہے کہ ان آیات میں تقدیر کے کون سا مسئلہ جو ہے وہ پوشیدہ ہے جس پہ پھر علماء نے اس کے عقدہ کھولا ہے، تو کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا، تو پھر انشاءاللہ اس پر بھی بات کر لیں گے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔